یوم عاشورہ کے دن بروز جمعۃ المبارک یا جیسا کہ کہا جاتا ہے ہفتے کے روز، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ جو 32 گھڑ سوار اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے، صبح کی نماز ادا فرمائی اور میدان میں جا کر صف بندی کی۔ آپ نے میمنہ پر زہیر بن قیس کو اور میسرہ پر حبیب بن مطہر کو مقرر کیا اور علم اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر دی۔ حضرت امام حسین کے حکم سے آپ کے اصحاب نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندق کھود لی اور اسے خاردار لکڑیوں سے بھانس سے بھر دیا اور اس میں آگ بھڑکا دی تاکہ عقب سے خیموں میں کوئی داخل نہ ہو سکے۔ ادھر عمر بن سعد نے میمنہ پر عمرو بن حجاج زبیدی کو اور میسرہ پر شمر بن ذل جوشن کو مقرر کیا۔ عمر نے اصحاب خیل پر عزرہ بن قیس اہمی کو اور پیادہ فوج پر شبیس بن ربی کو مقرر کیا اور جھنڈا اپنے غلام نوروان کے سپرد کیا اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں چلے گئے جو ان کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ وہاں آپ نے غسل فرمایا اور بہت سی خوشبو لگائی۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر اور اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کے قوم کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور دعا مانگی کہ اے اللہ، ہر مصیبت میں تو ہی میری پناہ گاہ ہے اور ہر سختی میں تو ہی میرا سہارا ہے۔ آپ کے فرزند علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمق نامی ایک گھوڑے پر سوار ہو گئے، حالانکہ آپ اس وقت بیمار اور نحیف تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے با آواز بلند پکارا کہ اے لوگو، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں، اور اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے، بے شک میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ جب آپ کی بہنوں اور بیٹیوں نے یہ تقریر سنی تو ان کی چیخیں نکل گئی۔ اس پر آپ نے فرمایا خدا ابن عباس کی عمر دراز کرے، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک رستہ ہموار نہ ہو جائے عورتوں کو ساتھ نہ لے جائیں بلکہ مکہ میں چھوڑ جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا جنہوں نے خیموں میں جا کر انہیں خاموش کیا۔ آپ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے فضل، اپنے عظمت اور اپنے حسب و نسب اور اعلیٰ قدری و علم شرف کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور اپنا محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے شخص کا قتل کرنا درست ہے؟ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں، میرے سوا تمام روئے زمین پر کوئی نبی کا نواسا موجود نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ میرے والد ہیں اور جعفر میرے چچا ہیں اور سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا ہے، یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو یہ حق بات ہے، اگر تم تصدیق نہیں کرتے تو اصحاب رسول اللہ سے دریافت کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھو، حضرت انس بن مالک سے پوچھو، سال بن سعد سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، وہ سب اس کی تصدیق کریں گے۔ افسوس ہے کہ تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میرے ان اوصاف میں سے کوئی وصف بھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتا؟ اس پر شمر بولا کہ معلوم نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ شخص کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پھر دشمن کا لشکر آہستہ آہستہ اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے ان میں تقریباً 30 گھوڑ سواروں کا ایک تھا جس میں ابن زیاد کا افسر حر بن یزید بھی تھا، لشکر حسین کے ساتھ مل گیا۔ اسی دوران عمر بن سعد نے اپنے غلام درید سے کہا کہ اپنا جھنڈا قریب لاؤ۔ جب وہ جھنڈا قریب لے کے گیا تو عمر بن سعد نے آستین چڑھا کر تیر پھینکا اور کہا کہ گواہ رہو، پہلا تیر میں نے پھینکا ہے۔ اس کے بعد تیروں کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ زیاد کا غلام یسار اور عبید اللہ کا غلام سالم لشکر سے نکلے اور امام حسین کے لشکر کو للکارا۔ ان کے مقابلے کے لیے عبید اللہ بن عمر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر نکل آئے۔ انہوں نے پہلے یسار کو اور اس کے بعد سالم کو قتل کر دیا، البتہ سالم کے وار سے ان کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس کے بعد ایک شخص جس کا نام عبداللہ بن حوزہ تھا نکلا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر کہا کہ اے حسین، آگ مبارک ہو۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، افسوس ہے تجھ پر، میں تو اپنے رب کے پاس جاؤں گا جو رحیم ہے، شفیع ہے اور مطاع ہے۔ آگ میں جھونک جانے کا حقدار تو ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ جب مڑنے لگا تو گھوڑے سے گر پڑا اور اس کا ایک پاؤں گھوڑے سے گرتے ہوئے ٹوٹ گیا اور دوسرا پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ مسلم بن اسوجہ نے دوڑ کر اس کا دایاں پاؤں کاٹ دیا
اور گھوڑا اسے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا سر ایک ایک پتھر سے ٹکراتا گیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ شجاعت و دلیری کی بنا پر اس وجہ سے کہ اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچاؤ کا ذریعہ فقط تلوار تھی، انفرادی جنگ میں ان کا پلہ بھاری رہا، اس لیے بعض عمرا نے عمر بن سعد کو انفرادی جنگ ختم کر دینے کا مشورہ دیا۔ اس انفرادی حملے میں مسلم بن اوزجہ شہید ہو گئے۔ اصحاب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے یہ پہلے شہید ہیں۔ ابھی ان میں آخری سانس باقی تھی کہ حضرت امام حسین ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے حق میں دعائے رحمت فرمائی۔ اس کے بعد شمر نے میسرہ سے حملہ کر دیا اور حضرت امام حسین کا قصد کیا، لیکن آپ کے گھڑ سوار اصحاب نے پوری طاقت سے آپ کا دفاع کیا اور نہایت بے جگری سے لڑ کے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ اس پر شمر نے عمر بن سعد سے پیدل تیر اندازوں کی کمک طلب کر لی۔ اس نے تقریباً 500 تیر انداز بھیج دی۔ اس سپاہ نے آتے ہی حضرت امام حسین کے گھوڑوں پر تیر برسانا شروع کر دیے، حتیٰ کہ تمام گھوڑے زخمی ہو گئے اور آپ کے تمام گھڑ سوار پیدل ہو گئے۔ اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیادوں میں زہیر بن کین نے شمر پر حملہ کر کے اسے پسپا کر دیا۔ جب اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی شہید ہو جاتا تو آپ کے لشکر میں کمی آ جاتی، لیکن ابن زیاد کی فوج میں سے کوئی قتل ہو جاتا تو کثرت تعداد کی وجہ سے ان میں کوئی کمی محسوس نہ ہوتی۔ جب ظہر کا وقت آ گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں کہو جنگ روک دو تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اس پر اہل کوفہ میں سے ایک شخص نے کہا کہ تمہاری نماز قبول نہ ہو۔ حبیب بن مطہر نے جواب دیا کہ افسوس ہے تجھ پر، کیا تمہاری نماز قبول ہوگی اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز قبول نہ ہوگی؟ اور زہیر بن قیس نے شدید جنگ لڑی۔ جب ان دونوں میں سے ایک حملہ آور ہوتا اور مصیبت میں پھنس جاتا تو دوسرا حملہ کر کے اسے چھڑا لیتا۔ کچھ دیر وہ اسی طرح لڑتے رہے حتیٰ کہ دشمن نے حر بن یزید پر یلغار کر دی اور اسے شہید کر دیا۔ حر کو ابو ثمامہ ساعدی نے قتل کیا جو اس کا چچا زاد بھائی بھی تھا اور دشمن بھی تھا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کے وقت اپنے اصحاب کے ہمراہ صلاۃ خوف ادا کی۔ نماز کے بعد آپ نے سخت ترین جنگ لڑی۔ آپ کے جنگجو اور بہادر اصحاب نے آپ کا دفاع کیا۔ زہیر بن قیس نے آپ کے سامنے سخت جنگ لڑی۔ اسی اثنا میں ان کو کسی کا تیر آن لگا۔ اصحاب امام حسین میں سے ایک نافع بن حلال جملی بھی تھے جنہوں نے اپنے نیزے کو زہر آلود کر کے اس پر نشان لگا رکھا تھا۔ انہوں نے عمر بن سعد کی فوج میں سے 12 آدمیوں کو قتل کیا۔ شمر اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور بہت سی فوج کے ساتھ ان پر حملہ کر دیا، حتیٰ کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب تک پہنچ گیا۔ جب اصحاب امام حسین نے دیکھا کہ ان پر سخت دباؤ پڑ گیا ہے اور وہ حضرت امام حسین کی حفاظت نہیں کر سکتے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ سب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت میں لڑتے ہوئے ان کے سامنے شہید ہو جائیں۔ چنانچہ عذرا غفاری کے 2 بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے ابو عبداللہ، دشمن نے ہمیں گھیر لیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے سامنے شہید ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مرحبا، میرے قریب آ جاؤ۔ وہ دونوں آپ کے قریب ہو گئے اور آپ کے سامنے ہی شہید ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے اصحاب میں سے ایک دو آدمی آپ کے پاس آتے، آپ ان کے حق میں دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے۔ وہ آپ کو سلام کرتے اور جنگ میں کود پڑتے حتیٰ کہ شہید ہو جاتے۔ خاندان بنی ابی طالب میں سے سب سے پہلے مقتول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت علی اکبر بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کو مرا نامی آدمی نے نیزہ مار کر شہید کیا۔ دراصل مرا حضرت امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو بچانے کے لیے سامنے آ گئے۔ جب مرا نے نیزہ مارا تو لوگ ہجوم کر کے ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے پسر، اللہ اس قوم کو غارت کرے جس نے تجھے قتل کیا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑنے اور اس کی حرمتوں کو پامال کرنے میں کتنے جری اور بے باک ہیں۔ تیرے بعد دنیا خاک دھول ہے۔ اسی ٹائم میں حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما خیمے سے باہر نکلی۔ وہ اپنے خاک و خون میں پڑے ہوئے بھتیجے کی لاش سے لپٹ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر انہیں خیمہ میں پہنچا دیا اور لاش اٹھوا کر اپنے خیمہ کے پاس رکھوا دی۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسلم بن عقیل، پھر عبداللہ بن جعفر کے 2 بیٹے اون اور محمد، پھر عقیل بن ابی طالب کے 2 بیٹے عبد الرحمن اور جعفر، اور پھر قاسم بن حسن بن علی ابن طالب یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے۔
کہتے ہیں کہ اس دن زیادہ ٹائم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے رہے اور دشمن کو للکارتے رہے۔ جو شخص بھی آپ کے پاس مقابلے میں آتا واپس چلا جاتا۔ آخر کار بنی بدا کا ایک شخص مالک بن بشیر آیا اور آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا، جس سے آپ کے سر میں سے خون بہہ نکلا۔ آپ کے سر پر ٹوپی تھی، تلوار کی ضرب سے ٹوپی کٹ گئی اور سر زخمی ہو گیا، جس سے ٹوپی خون آلود ہو گئی۔ آپ نے مالک بن بشیر سے فرمایا کہ اللہ کرے تجھے دنیا میں کھانا پینا نصیب نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ تیرا حشر کرے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوپی اتار پھینکی لی اور پگڑی منگوا کر باندھ لی۔ اس کے بعد ایک خوبصورت لڑکا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا تھا، قمیض، آزار اور جوتے پہنے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہماری طرف نکلا۔ اس کو دیکھ کر امیر جیش عمر بن سعد نے اس پر حملہ کر دیا اور وہ چیخ اٹھا کہ ہائے چچا۔ راوی کا قول ہے کہ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح عمر بن سعد پر جھپٹے اور تلوار سے وار کیا۔ عمر نے اس بازو پر روکا تو اس کا بازو کوہنی سے کٹ کر گر پڑا۔ اس پر وہ چیختا چلاتا فرار ہو گیا۔ اہل کوفہ کے گھڑ سوار اسے بچانے کے لیے دوڑے، لیکن عمر بن سعد گھوڑوں کی سموں کی لپیٹ میں آ گیا اور روندا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ جب غبار چھٹ گیا تو میں نے دیکھا حضرت امام حسین لڑکے کے سرہانے کھڑے ہیں اور لڑکا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس قوم نے تجھے قتل کیا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ قیامت کے روز وہ تیرے جد امجد کو تیرے قتل کا کیا جواب دیں گے؟ تیرے چچا کے لیے تکلیف دہ امر ہے کہ تو پکارے اور وہ جواب نہ دے، یا وہ جواب دے تو اس سے تجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ کی قسم تیرے چچا کے مخالف زیادہ ہو گئے ہیں اور معاون کم۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے قاسم بن حسن ابن علی بن ابی طالب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے اٹھا کر اپنے بیٹے علی اکبر اور دوسرے مقتولین کے پاس جا کر لٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر اپنے خیمہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس آپ کا چھوٹا بچہ جس کا نام عبداللہ تھا لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لے لیا اور چومتے اور پیار کرتے رہے اور پھر اپنے اہالیوں کو وصیتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔ اسی اثنا میں بنی اسد کے ایک شخص نے جسے ابن موقد النار کہتے تھے ایک تیر مار کر اس بچے کو ہلاک کر دیا۔ آپ نے بچے کے خون کو ایک چلو میں لیا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دیا اور فرمایا کہ اے میرے رب، اگر تو نے آسمان سے ہماری نصرت کو روک دیا ہے تو وہی کر جو تیری مصلحت ہو اور ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عقبہ نے تیر مار کر ابو بکر بن حسین کو بھی قتل کر دیا، اور اس کے بعد آپ کے بھائیوں عبداللہ، عباس، عثمان، جعفر اور محمد فرزند بن ابی طالب کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین پر شدت پیاس کا غلبہ ہوا تو آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کی جانب بڑھے۔ اگرچہ دشمن کی فوج نے مقابلہ کیا لیکن آپ ان کی صفوں کو چیر کر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ حسین بن تمیم نے ایک تیر مارا جو آپ کے تالوں میں پیوست ہو گیا اور خون بہہ نکلا۔ آپ نے یہ خون ہاتھ میں لے کر اوپر کو اچھال دیا اور دعا فرمائی، اے اللہ ان سب کو گن گن کر اور ایک ایک کر کے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کو روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ راوی کہتا ہے اللہ کی قسم کچھ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیر پھینکنے والے کو سخت پیاس میں مبتلا کر دیا اور اس کا پیٹ پھول کر اونٹ کے پیٹ کی طرح ہو گیا۔ حضرت امام حسین بڑی بے باکی سے لڑتے رہے۔ آپ تلوار ہاتھ میں لیے دائیں بائیں پلٹتے تو لوگ آپ سے اس طرح دور بھاگتے جیسے بکریاں درندوں سے بھاگتی ہیں۔ حضرت امام حسین کے مقابلے میں کوئی میدان میں نہ آتا تھا کہ حتیٰ کہ شمر بن ذی الجوشن پکار اٹھا کہ افسوس ہے تم پر، اسے قتل کر دینے میں تمہیں کس چیز کا انتظار ہے؟ تمہاری مائیں تمہیں روئیں، اسے قتل کر دو۔ اس پر حضرت امام حسین پر لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے۔ ذرا بن شریک نے آگے بڑھ کر آپ کے بائیں کندھے پر تلوار ماری جس سے آپ لڑکھڑا گئے۔ اس پر سب لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ پھر سنان بن ابی عمرو نے آگے بڑھ کر آپ کو نیزہ مار کر گھائل کر دیا اور آپ گر پڑے۔ سنان نے سواری سے اتر کر آپ کو ذبح کر دیا اور آپ کا سر تن سے جدا کر خولی بن یزید کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ بن عمار سے روایت ہے کہ جب حضرت امام حسین کا محاصرہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ میمنہ پر حملہ آور ہوئے تو وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا، نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور نہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جو کثیر دشمنوں میں گھرا ہو اور اس کی اولاد اور اس کے اصحاب قتل ہو گئے ہوں اور پھر بھی وہ حضرت امام حسین کی طرح شجاع، دلیر اور مطمئن ہو۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کے بدن پر نیزے کے 33 اور تلوار کے 34 زخم تھے۔ اصحاب امام حسین میں سے 72 شخص شہید ہوئے، جنہیں اہل غازریہ میں سے بنی اسد کے لوگوں نے دوسرے روز دفن کر دیا۔ عمر بن سعد نے آپ کے باقیہ خاندان اور عورتوں کو کوفہ بھیج دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک اور ان کے اصحاب کے جسموں کو مٹی میں لتھڑے ہوئے دیکھا تو عورتوں کی چیخیں نکل گئی اور انہوں نے اپنے چہرے پیٹ ڈالے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بھائی اور ان کی اولاد پر نوحہ کیا اور رو رو کر فریاد کی کہ یا محمد، واہ، دہائی ہے تیری اے محمد، دہائی ہے تیری اے محمد، اللہ تجھ پر درود بھیجے اور آسمان کے فرشتے بھی، یہ ہیں حسین چٹیل میدان میں خون میں لتھڑے ہوئے، دہائی ہے اے محمد، تیری بیٹیاں اسیر ہیں، تیری ذریت قتل ہوئی پڑی ہے اور ہوائیں ان پر خاک اڑا رہی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نوحہ سن کر دوست تو کیا دشمنوں کو بھی رلا دیا۔